الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین مسجد، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، میدان محشر جب قائم ہوگی تو سخت ہولناکی کا عالم ہوگا، سخت رنج و غم کا عالم ہوگا، اور ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور ہر شخص اپنی فکر کے اندر اس قدر ہوگا کہ وہاں سارے رشتہ داری، سارے ناطے، دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کچے دھاگے کی طرح سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر رشتے، یہاں تک کہ وہ رشتے جس کو اس دنیا کے اندر سب سے عزیز رشتہ مانا جاتا ہے، یعنی ماں اور بیٹی کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، لیکن یہ سارے رشتے اس طریقے سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں ٹوٹ جائیں گے کہ جس طریقے سے ایک انسان اس دنیا کے اندر کچے دھاگے کو بالکل آسانی سے توڑ سکتا ہے، اس طریقے سے وہاں رشتے ٹوٹ اور پھوٹ جائیں گے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کسی شخص کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، یعنی اس کے میزان عمل میں ایک نیکی نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص اسے ایک نیکی دے دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو وہ شخص ایک نیکی مانگنے کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا اور اپنے باپ سے عرض کرنے لگے گا کہ میرے والد محترم، میں آپ کا پیارا سا بیٹا ہوں، میں وہی بیٹا ہوں جس کے لیے آپ دنیا کے اندر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، میں وہی بیٹا ہوں جس کے اشارے پر آپ دنیا سے، زمانے سے، ہر طریقے سے لڑ جاتے تھے اور کسی طریقے سے مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آج میں مصیبت کے اندر ہوں، آج میں پریشانی کے اندر ہوں، میرے والد محترم آج مجھے آپ ایک نیکی عطا کر دے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ویسا باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا اور وہ شخص کہے گا کہ آج میرے خود کے لالے پڑے ہیں، آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ بیوی جس کے لیے شوہر دنیا کے اندر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ آپ میرے خاوند ہیں، آپ میرے لیے دنیا کے اندر مجھے بہت زیادہ محبتیں کیا کرتے تھے، میرے لیے ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کرتے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، آج میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، آج میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہو رہی ہے، دنیا
اندر آپ میرے لیے میرے ایک اشارے پر آپ آسمان سے ستارے بھی توڑ کر لا سکتے تھے، آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبتیں کرتے تھے، آج مجھے ایک نیکی کی درکار ہے، آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دے تو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ ایسا شوہر، دنیا کے اندر محبت کرنے والا شوہر بھی اپنی بیوی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ ایسی ہولناکی کا عالم ہوگا، ایسا میدان محشر ہوگا۔ لیکن ایسے ہولناکی کے عالم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یعنی اس دن سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اس کی اور گرمی سے اور اس کی تپش سے لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اسی کے بارے میں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن ہولناکی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، یعنی انصاف ور بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والے حاکم کو آخر اللہ اپنے عرش کا سایہ کیوں عطا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے اس کو عطا کیا جائے گا کہ ایک حاکم جو ہوتا ہے اس کا اپنی رعایا کے اوپر پوری قدرت اور پوری طاقت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ رعایا کے ساتھ ظلم کرے تو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ ناانصافی کرے تو کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، کسی کی جرأت اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کسی بڑے حاکم کے سامنے اپنی زبان کھول دے۔ وہ چپ چاپ حاکم کی باتوں کو مان لیتا ہے، چاہے وہ ناانصافی کرے، چاہے وہ ظلم کرے، لیکن اس کی باتوں کو مان لیتا ہے اور اس کے سامنے نہیں بولتا۔ ایسی قدرت رکھنے کے باوجود صرف وہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے انصاف ور بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف کو نافذ کرنے والے بے شمار لوگ آئے، لیکن کچھ ہی حکمرانوں نے اس روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف کو نافذ کیا، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف ایسا مشہور ہے کہ 14ویں صدی گزرنے کے بعد آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کو یاد کیا جاتا ہے، اور کل قیامت تک میدان محشر قائم ہونے تک، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک حضرت عمر کے عدل و انصاف کو اس دنیا کے اندر یاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، ایسے حکمران تھے جنہوں نے 23,000 مربع میل کے اوپر اپنی حکومت قائم کی تھی، یعنی دنیا کے آدھے حصے کے اوپر ان کی حکومت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا سوال اللہ تعالیٰ عمر سے کرے گا کہ ایک کتا پیاسا کیوں مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ایسا ہے
کہ آج دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے حکمرانوں نے، بڑے بڑے حکومت کرنے والوں نے، اور بہت سارے ایسے دیش ہیں، بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں کے حکمرانوں نے حضرت عمر کے عدل و انصاف سے اپنے دیش کے اندر قانون بنایا ہے، ایسے انصاف کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پل تعمیر کیا تھا، اور اس پل سے آج بکری گزر رہی تھی، اور ان میں سے ایک بکری کا ٹانگ، اس پل جو مرمت کے لائق تھا، اس پل کی لکڑی کا پل تھا، اس کے اندر اس بکری کا ایک ٹانگ پھنس گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اے عمر تو نے کیسا انصاف کیا تھا کہ ایک پل کی تعمیر بھی تم نے صحیح نہیں کروایا اور ایک جانور کا ٹانگ اس کے اندر پھنسا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کچھ مسافر مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے جو حکمران ہے اس کا محل کہاں ہے؟ میں اس کے محل میں جانا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقاتیں کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے مسافر، ہمارے حکمران کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہے جس کے اندر ہمارے حکمراں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے جس کے اندر ہمارے حکمراں آرام سے بیٹھتے ہو، بلکہ ہمارے حکمراں تمہیں جنگل کے اندر، اس وادی کے اندر ملے گا جہاں جانوروں کا چراگاہ ہے، وہاں بیت المال کے جانور کو، بیت المال کے اونٹ کو حضرت عمر چرا رہے ہوں گے، تم اس جگہ میرے حکمراں سے ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ مسافر جب اس وادی کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک درخت کے سائے کے اندر اپنے سرہانے ایک اینٹ رکھا ہے اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ وہ مسافر کہنے لگتے ہیں، حضرت عمر کو اٹھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے عمر، تم نے اس روئے زمین کے اوپر جو عدل و انصاف نافذ کیا ہے اس کا یہ کرشمہ ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے کہ آج تمہیں زمین کے اوپر بھی ایک اینٹ کے سہارے سے تم اچھی نیند میں سو جاتے ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں نے دنیا کے اندر ظلم و جبر کیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے دنیا کے اندر ظالم حکومت نے دنیا کے اندر ظلم کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کو ایئر کنڈیشن محل کے اندر بھی چین و سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف کو دیکھنا ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے، تاریخ کے حور اوراق کے اندر حضرت عمر کے عدل و انصاف کا واقعہ آپ کو ملتا چلا جائے گا کہ حضرت عمر نے اس روئے زمین کے اوپر کس قدر عدل و انصاف نافذ کیا تھا۔ ایسا عدل و انصاف نافذ کیا کہ انسان تو انسان، یہاں تک کہ ہواؤں کے اوپر بھی حضرت عمر کی حکومت تھی، یہاں تک کہ آگ کے اوپر بھی حضرت عمر کی حکومت تھی، یہاں تک کہ دریاؤں کے اوپر بھی حضرت عمر کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے لشکر کے ساتھ مصر کو فتح کیا تو مصر کے اندر دریائے نیل جو ہے اس کا واقعہ ہے کہ جب اپنے حکمراں کو اپنے حضرت عمر نے وہاں بھیجا تو وہاں دریائے نیل جو تھا اس کا یہ کارنامہ تھا کہ ہر سال یعنی اس کو ایک لڑکی کا بھیٹ چڑھایا جاتا، ایک لڑکی اس دریا کے اندر قربان کی جاتی
تب اس دریا کا پانی روا دوا ہوتا، اس دریا کا پانی جاری ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے جس خلیفہ کو وہاں بھیجا، انہوں نے حضرت امیر المومنین کے پاس ایک خط لکھا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، زمانے جاہلیت سے یہ حالات ہے اور یہ چلا آ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پانی کی قلت ہو رہی ہے، اور دریائے نیل پانی جاری نہیں ہو رہا ہے، دریائے نیل سوکھا پڑ گیا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی لڑکی کو قربان کیا جائے، کسی بھی انسان کو قربان کیا جائے، آخر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک رقعہ تیار کرتے ہیں، ایک پرچی، اور اس میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے جانب سے دریائے نیل کے نام خط، اور انہوں نے لکھا، حضرت عمر لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتی ہے تو مت جاری ہو، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس رقعہ کو، اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اگر وہ دریائے نیل جاری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جاتا ہے اور وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالتا ہے، جیسے ہی وہ خط دریائے نیل کے اندر پڑتا ہے، دریائے نیل فوراً جاری ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت عمر نے عدل و انصاف کو اس روئے زمین کے اوپر نازل کیا تو ایک دریا بھی حضرت عمر کا حکم نہیں ٹھکراتی ہے، اور حضرت عمر کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتی ہے اور وہ جاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے حکمران تھے، ایسے عدل و انصاف کرنے والے تھے کہ جب سارا مدینہ سو جاتا رات کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر پریشانی ہے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ پوری رات گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بھی آپ کے ساتھ تھا، مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہی ہے، لیکن بچوں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی ہے، بچے چلا رہے ہیں، آگ جل رہی ہے اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر اس جگہ جاتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ اے نوجوان، بات یہ ہے کہ میں اس بچے کو بہلا رہی ہوں، پھسلا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ ہانڈی جو رکھی ہوئی ہے آگ کے اوپر، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ میں اسے کھانا بنا کر کھلا سکوں بچوں کو اور سلا سکوں۔ بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں اور بھوک کی وجہ سے یہ بلبلا رہے ہیں، اس لیے میں یہ ہانڈی آگ کے اوپر، چولہے کے اوپر رکھی ہوں تاکہ یہ بچہ یہ سمجھے کچھ کھانا بنا رہی ہے اور اسی میں یہ بچہ سو جائے اور میں اس کو سلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت کی بات سنتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں اور بیت المال کے اندر جاتے ہیں اور بیت المال سے کچھ اناج کی بوری لیتے ہیں، کچھ ضروریات زندگی کا سامان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے غلام اسلم سے فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ کے اوپر اسے لاد دو، میرے پیٹھ کے اوپر اسے رکھ دو۔ اس کے غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دے، میں اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر وہاں تک لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں
اے اسلم کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو کل قیامت کے دن میدان محشر میں کیا تم میرے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو؟ تم جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو آج کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ میری وجہ سے وہ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، میں ہی اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر وہاں تک لے جاؤں گا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک ساز و سامان لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب آگ بجھنے لگتی ہے، آگ کی تپش کم ہونے لگتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگ کو پھونک مارتے ہیں تو دھواں جو ہے ان کی داڑھیوں سے اوپر نکلتا ہوتا ہے اور اس طریقے سے کھانا تیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا تیار کرتے ہیں، بچے کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ بچہ رو رہا تھا، میں اسے ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اس بچے کو ہنسانے کے لیے اس جگہ اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیکا دے دیتے ہیں، اپنے گھٹنے کو ٹیکا دے دیتے ہیں اور ایک جانور کی طرح چل کر اس بچے کے سامنے چلتے ہیں تاکہ وہ بچہ ہنسے اور وہ بچہ کھلکھلا اٹھے۔ چنانچہ وہ بچہ ہنسنے لگتے ہیں، وہ بچہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو اس جگہ بیٹھتے ہیں اور اس عورت سے کہنے لگتے ہیں، اے عورت برائے کرم اللہ کے واسطے حضرت عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے میں حضرت عمر کو کیسے معاف کر دوں؟ وہ امیر المومنین ہے، وہ حکمراں ہے، لیکن میری خبر نہیں ہے، اسے میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کیسے امیر المومنین ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ تو وہ عورت کہنے لگتی ہے تمہیں اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت جس امیر المومنین کے بارے میں تو نہیں جانتی، تو نے اسے نہیں دیکھا، وہ امیر المومنین تیرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور میں ہی امیر المومنین حضرت عمر ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ وہ بچہ جو 3 دن سے بھوکا تھا، بلبلا رہا تھا، تم نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ میں اللہ کی عدالت کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس فکر میں ہوں، اس لیے اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دے۔ تو ایسے عادل حکمران تھے، ایسے عدل کرنے والے تھے جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور یہ دنیا قائم رہے گی۔ ایسے عدل و انصاف دنیا کے اندر نافذ کیا تھا کہ اس عدل و انصاف کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر بڑی سی بڑی حکومت بھی لرز جایا کرتی تھی اور حضرت عمر نے 23,000 مربع میل کو فتح کیا تھا، دنیا کی آدھی حکومت ان کے پاس تھی۔ ایسے ہی حکمراں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ الامام العادل یعنی انصاف اور بادشاہ، انصاف کرنے والا، روئے زمین پر حکومت کرنے والا، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو ایک قسم کے یہ لوگ ہیں الامام العادل جو انصاف اور بادشاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور باقی 6 اور بچے ہیں تو انشاءاللہ ہر جمعے کو میں کوشش کروں گا کہ اس پورے 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، پروردگار عالم یا حکم الحاکمین یا ارحم الراحمین یا غفار یا ستار، مولا کریم ہم تمام گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرما، مولا کریم ہم جن کے بھی
رعایا ہے مولا کریم اس حاکم کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اگر ہمارے اندر ہمارے ماتحت میں کوئی ہے، ہمارے بیوی بچے بال بچے، مولا ان کے ساتھ بھی ہمیں برابری کرنے کی اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو میدان محشر کی کٹھن گھڑی سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ بطور خاص ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کو متحد عطا فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، آپس میں یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔